ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہونے والے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی 2021 سے اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر تھے۔ 14 دسمبر 1960 کو ایران کے شہر مشہد کے ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہونے والے ابراہیم رئیسی قدامت پسند سیاستدان، اسلامی قانون دان اور مصنف تھے۔ ابراہیم رئیسی نے مذہبی تعلیمات کا آغاز قم کے مدرسے سے کیا اور 20 سال کی عمر میں ہی وہ ایران کے عدالتی نظام کا حصہ بن گئے۔ کرچ شہر کے پراسیکیوٹر نامزد ہونے سے لے کر ہمدان اور پھر تہران کے پراسیکیوٹر جنرل بنے، وہاں سے جوڈیشل اتھارٹی کے نائب سربراہ اور پھر 2014 میں ایران کے پراسیکیوٹر جنرل مقرر ہوئے۔ 1988 میں ابراہیم رئیسی اس پراسیکیوشن کمیٹی کا حصہ تھے جس نے ملک بھر میں بے شمار سیاسی قیدیوں کو سزائے موت سنائی۔ 2017 کا صدارتی الیکشن وہ اعتدال پسند صدر حسن روحانی سے ہار گئے، تاہم دوسری مرتبہ 2021 میں وہ 62.9% ووٹ سے ایران کے 8ویں صدر منتخب ہوئے۔ اقتدار کے ایک سال بعد ہی ابراہیم رئیسی کی حکومت کو 22 سالہ مہسا امینی کی ہلاکت کے نتیجے میں ملک بھر میں احتجاج کا سامنا کرنا پڑا۔ خارجہ پالیسی میں ابراہیم رئیسی علاقائی خود مختاری کے حامی مانے جاتے تھے۔ امریکی افواج کے انخلا کے بعد انہوں نے افغانستان میں استحکام کی حمایت کی اور کہا کہ افغان سرحد کے اطراف داعش جیسے کسی بھی دہشت گرد گروپ کو پیر جمانے نہیں دیا جائے گا۔ ابراہیم رئیسی نے شام کے ساتھ اسٹریٹجک روابط مستحکم کیے، یمن میں سعودی ناکہ بندی کی شدید مخالفت کی، یوکرین جنگ میں روس کی حمایت کا اعلان کیا۔ 2023 کے دورہ چین میں صدر شی جن پنگ سے ملاقات کے نتیجے میں دونوں ملکوں نے 20 معاہدے کیے اور کچھ ہی دن بعد ابراہیم رئیسی کی قیادت میں ایران اور سعودی عرب نے 2016 سے منقطع سفارتی تعلقات بحال کر لیے۔ انہوں نے غزہ جنگ میں اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کی اور کہا کہ امریکہ کی مدد سے اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ پچھلے مہینے اپریل میں صدر ابراہیم رئیسی نے پاکستان کا 3 روزہ دورہ کیا، جس میں دونوں ملکوں نے باہمی تجارت $10 ارب تک بڑھانے کا عہد کیا۔ اور ابھی حال ہی میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی ڈیم کے افتتاح کے بعد واپس تبریز جا رہے تھے۔ ڈیم کی افتتاحی تقریب میں آذربائیجانی صدر نے بھی شرکت کی تھی۔ حادثے کا شکار ہونے والے ہیلی کاپٹر میں صدر رئیسی کے ساتھ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبدالمشرقی، آذربائیجان کے گورنر مالک رحمتی اور ایرانی سپریم لیڈر کے ترجمان بھی سوار تھے۔ ایرانی صدر کا ہیلی کاپٹر خراب موسمی حالات میں دیزمر جنگل میں کریش ہوا۔ حادثہ ضلع اوزری اور پیر داؤد قصبے کے درمیانی علاقے میں پیش آیا۔ ایرانی ہلال احمر نے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ حسین امیر کے جسد خاکی ہیلی کاپٹر کے ملبے سے ملنے کی تصدیق کی ہے۔ ایرانی ہلال احمر کا کہنا ہے کہ میتوں کو تبریز منتقل کیا جا رہا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ ابراہیم رئیسی اور ان کے ساتھ جو لوگ بھی عہدیداران شامل تھے اور اس ہیلی کاپٹر انسیڈنٹ میں کریش کر گئے، اللہ ان سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔